بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے، اور اس دور میں بھی جہاں اب اپنے آپ کو زندہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے، آپ کوشش کریں گے کہ آپ بجلی کم سے کم استعمال کریں اور ضرورت کے وقت ہی استعمال کریں، اور تاکہ آپ کے بل کم آ سکیں اور آپ کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ اگرچہ ہم حکومت وقت سے بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ دیکھے کہ یہ جو معاہدے کیے گئے تھے بجلی فروخت کرنے والوں سے اتنے لمبے عرصے کے لیے، اور ان میں ڈالر میں پیمنٹ کرنے کے لیے، یہ کیوں ہوا، یہ کون پیسے کھا گیا؟ یہ سارے پیسے زرداری صاحب کھا گئے، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کھا گئے۔ کیوں ہم نے چائنیز کمپنیز سے ایسے معاہدے کیے کہ اگر وہ بجلی ہم استعمال نہیں بھی کریں گے تو تب بھی پے کریں گے؟ یہ بڑی ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ پوری قوم کو ان چند لوگوں نے، میں بار بار کہتا ہوں جو اشرافیہ ہے 1%، پوری قوم کو ہوسٹڈ کیا ہوا، لیکن قوم کا اپنا بھی قصور ہے۔ بزدل قوموں کو وہ پھر اسی طرح ہی مرتی ہیں اور سسکتی رہتی ہیں۔ بہرحال ہمارا موضوع آج کا ہے توشہ خانہ، سائفر، عمران خان اور پاکستان۔ خیر، خدا کر کے ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ کیس بنتا نہیں، اور اگر آپ نے کیس بنانا ہے تو ٹھیک ہے، پھر پیچھے سے چلے جائیں، دیکھیں کس کس نے کیا کیا لیا، کیا وہ لے سکتا تھا، اور پھر کیا انہوں نے وہ اپنے جو ان کے گوشوارے تھے ان میں اپنا یہ ظاہر کیے کہ ہم نے یہ تحفے لیے اور اتنے کہ ہم نے خریدے۔ تو ہمیں علم ہے کہ بہت سے جو سو کالڈ لیڈرز ہیں، ان کو میں لیڈرز نہیں کہتا، یہ ٹھگ اور لٹیرے ہیں۔ یہ جو لیڈرز ہیں، میں ان دونوں لیڈرز کو جانتا ہوں، یہ نواز شریف اور زرداری صاحب، یہ چوروں لٹیروں کی سرپرستی کرتے ہیں، یہ مرڈررز کی کرتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، یہ پیسے کھا جاتے ہیں۔ اس پہ میں ایک علیحدہ پروگرام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ تو یہ سنتے ہیں نا کہ مریم کے بابا چور ہے، تو میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں گا کہ واقعی وہ چور ہیں، صرف ایک نعرے کی حد تک نہیں۔ تو میں ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی کہ جس میں انہوں نے توشہ خانہ کیس کا جو لاہور کورٹ کا ایک انتہائی غلط فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ وہ تو ہوا، لیکن اب خان صاحب پر ایک اور کیس تو خیر کافی ہے، لیکن ایک اور کیس انہوں نے کھول دیا ہے کہ جی سائفر انہوں نے جناب چیکم کیا، اور سائفر کو یہ کیا، اور سائفر کو کیا۔ بھائی ایک پرائم منسٹر، آپ ذرا امیجن، چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے، اس کے پاس 60 سے 70 سائفر آئیں گے دن میں۔ باقی فائلوں کی بات نہیں میں کر رہا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ ہماری ایمبیسیز جو ہے 100 کی ایمبیسی ہیں، 60-70 ایمبیسیز میں کم از کم ہمارا یہ جو کیبل سسٹم ہے وہ لگا ہوگا۔ تو 60-70 کیا وہ پرائم منسٹر 60-70 جو وہ پیپر یہ کاغذ آتے ہیں ان کو سنبھال کے رکھتا ہے، یہ کیا اس کی رسپت ہے؟ آپ دیکھیں کہ سائفر سنبھالنے کی اور اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ کیا آپ نے وزیر اعظم صاحب کو دی کہ 60-70 دن کے ہر روز کے، اور پھر تو 3 سال میں کتنے سائفرز ہوں گے وہ سنبھال کے رکھیں گے؟ بھائی یہ اس کا آپ نے ایک پرنسپل سیکرٹری جس کو ہم نے اتنی مراد دی ہوتی ہیں کہ وہ تمام پرائم منسٹر آفس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، بلکہ تمام ملک کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو وہاں پہ ہم نے ڈبل سیلری دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کی بجلی جو ہے وہ فری ان کو ایک حد تک ہم نے دی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ پہلے تو اس کو بھی نارمل سیلری دیں جو آپ دوسرے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور یہ بجلی وغیرہ، کیونکہ اس کے علاوہ جو انہوں نے اپنے وہاں سے ماردار کرنی ہوتی ہے، جو کرپشن کرتے ہیں، اور آخر پہ آگے جا کے ورلڈ بینک کے جنہیں ڈائریکٹر بن کے وہاں جا کے عیاشیاں کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے سوالات یہ ہیں کہ کیا سائفر سنبھالنے کی ذمہ داری یا سائفر کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری چیف ایگزیکٹو کی تھی؟ اگر چیف ایگزیکٹو کی نہیں تھی تو کیا آپ نے جو دوسرے لوگ جن کی ذمہ داری تھی ان کے خلاف ایکشن لیا؟
اور سب سے بڑھ کر اب تو سائفر کا جو کچھ سائفر میں لکھا ہوا تھا وہ سارا کا سارا کھل کر سامنے آ گیا، اور یہ کھل کر پتہ چل گیا کہ بھائی سازش ہوئی تھی. بھائی ڈونلڈ لو ایک ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، امریکن ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ، آپ اپنے آپ کو نیوکلیر پاور کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم 6th لارجسٹ کنٹری ہیں، ہم 2nd لارجسٹ اسلامک کنٹری ہیں. اور بھائی کچھ شرم کرو، آپ کو ایک ڈپٹی سیکرٹری کہتا ہے. اور پھر ادھر والے جنہوں نے اس کو انفارمیشن دی ہے، میر جعفر اور میر صادق جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کہ جی یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا کہ ماسکو جانا. یس، پرائم منسٹر کا اگر فیصلہ تھا بھی تو آپ سب پہ لازم تھا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے ملک چلانے کا کہ نیچے سے سارے لوگ اپنی اپنی پرپوزل بھیجتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں اس جو پرپوزل آئی ہے اس پہ کیا میری اوپینین ہے. اور جو چیف ایگزیکٹو کی اوپینین فائنل ہوتی ہے وہ سب پہ لاگو ہوتی ہے، وہ کتنا بڑا افسر کیوں نہ ہو، وہ 22 گریڈ کا ہو یا اس کو 22 اسٹار لگے ہوں، وہ سب پہ لاگو ہوتی ہے. تو جب چیف ایگزیکٹو نے فیصلہ کر دیا کہ جی ہم ماسکو کو دورہ کریں گے، تو پھر نیچے سے جن نے یہ بتایا کہ جی یہ پرائم منسٹر کا اپنا فیصلہ تھا، انہوں نے پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ غداری کی. پھر اس کے کانٹینٹس یا اس پہ جو کچھ لکھا ہوا تھا اس پر بحث کیوں نہیں کی ہوئی، اور اس پہ کیا ایکشن ہوا سوائے ایک کہ جی ہم نے ان سے پروٹیسٹ کر دیا. نہیں بھائی، آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے وہاں بتایا کہ یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا، انہوں نے ملک سے غداری کیا، ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہونے چاہیے. جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی سائفر کی، جن کی ذمہ داری تھی، کیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو، تو کل کوئی اور چیف ایگزیکٹو آئے گا تو وہ سارے سائفر استعمال کرے گا. یہ تو سائفر اسسٹنٹ بھی ذمہ داری نہیں لیتا، وہاں بھی مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہوتی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائم منسٹر جو ہے، میرے خیال میں جو جج ہیں کم از کم ان کو بھی تھوڑا سا کوئی اپنی کریکٹر شو کرے. وہ یہ سوالات اٹھائیں کہ بھئی یہ آپ کیس لے کے آئے ہیں، یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ یہ پیپر سنبھالتا، یہ کاغذ سنبھالتا. کیا آپ نے اس کو کتنے سیکٹریز دیے ہوئے تھے؟ وہاں جوائنٹ سیکٹری ہیں، وہاں پرنسپل سیکٹری ہے، وہاں ہر محکمے سے سیکٹری بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح شاہ صاحب سے میرے بڑے اختلافات ہیں. میں شاہ صاحب کو جو انہوں نے کچھ فیصلے ایسے کیے تھے فارن آفس میں، میرٹ کی دلیاں بکھیری تھی انہوں نے، میں ان کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن اس کیس پہ بھی شاہ صاحب جو ہے وہ مجرم نہیں ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری بھی ان کے اسٹاف افسر کی تھی، اور اسٹاف افسر بھی گریڈ بائی اس کے اسٹاف افسر جا کے بنے ہوئے تھے. اب آپ اس کے اسٹاف افسر کے خلاف پرچہ دیں، اس کے خلاف کیس چلائیں. شاہ صاحب پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے صاحب. ہاں یس، ان نے حلف لیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی خفیہ چیز یا خفیہ آئے گی تو وہ اس کو ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس پہ آپ ان کے خلاف کر سکتے ہیں. لیکن ان میں تو وہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ تو آپ کی ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں. ایک ڈپٹی سیکرٹری آپ کو دھمکی دے رہا ہے کہ جی اگر آپ کا پرائم منسٹر جو ہے آپ نے اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن منظور نہ کی تو آپ کے لیے راحت اچھے نہیں ہوں گے، اور اگر آپ منظور کر لیتے ہیں تو سب کچھ معاف کر دیں گے. تو اگر آپ اس کنٹری کو ایک ملک سمجھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایک کمزور ملک کی سمجھ لیں، لیکن کہیں سی جگہ تو کھڑے ہوں. کیا آپ نے کسی جگہ کھڑے نہیں ہونا، اور آپ نے اس ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. سائفر کیس بھی توشہ خانہ کیس کی طرح عمران خان پر نہیں بنتا. عمران خان کی نہ میں پارٹی میں ہوں اور نہ ہی میں ان کا سپورٹر ہوں، لیکن جہاں زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہاں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بولیں اور بتائیں. اب میں جو جج صاحب ہیں، کاش کوئی رتی بار بھی ان کے کریکٹر آ جائے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم میں کریکٹر نہیں ہے. اور بھائی اگر 1,00,000 لوگ بھی ہمارے شہید ہوتے کیا فرق پڑ جائے گا؟ 240 فلم کی بات نہیں ہے. کچھ کریکٹر شو کریں. کوئی مقدمے بنانے ہیں تو کسی چینل بنائیں. ابھی عبد القادر یونیورسٹی کا مقدمہ ہے جی، بھائی وہ بندہ جو 500 کنال زمینیں دے رہا ہے، جو فائدے اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے جی،
آپ نے $1 ملین کے اس نے فائدہ اٹھائی ہے. وہ شکر کریں کہ یو کے گورنمنٹ نے آپ کو پیسے بھیج دیے. وہ پیسے بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ہم ہمارے اس میں کٹی میں ڈالیں, بلکہ جو ہم نے جو قرضے کا اوپر اپنے قسط دینی ہوتی ہے قسط اس میں سے دے دیں. تو یہ سوالات یہ ہیں, کیا پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ سائفر کو سنبھالے؟ کیا پرائم منسٹر کو سائفر دیا گیا تھا؟ کیا ان سے رسید لی گئی تھی؟ کیا وزیر خارجہ کو سائفر دیا گیا, ان سے رسید لی گئی؟ کیا وزیر خارجہ کی ذمہ داری ہے کہ سائفر سنبھالے؟ اگر نہیں تو ان پر مقدمہ بنائیں. اور اس کے بعد دوسرا مقدمہ یہ بنتا ہے کہ جنہوں نے ملک اور اپنے الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو کے ساتھ غداری کی, اور وہ غداری یہ ہوئی کہ جی وہ خود گئے تھے. بھائی چیف ایگزیکٹو نے جو فیصلہ کر لیا آپ پہ وہ فیصلہ ماننا لازم تھا. اور یہ کہ یہ کسی کی بھی اس میں دوسری رائے نہیں کہ ہمیں ماسکو کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہتر نہ بنانے چاہیے. ماسکو کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں, ہم امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. امریکہ ایک فی الحال ایک بڑی سپر پاور ہے, تو ہم اس کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہم چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. ہم تمام کنٹریز کے ساتھ, یہ جو قائد اعظم محمد الجناح نے فرمایا تھا کہ ہم تمام کنٹری کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری جو جن کنٹری سے ہم نے تعلقات نہیں بنائے ہوئے وہ کس بنیاد پہ نہیں بنائے ہوئے, اور کیوں نہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بنائیں, جبکہ وہ عرب کنٹری جو ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے تعلقات بنا لیے ہیں. تو یہ ہمارے جو اس وقت قرضہ جات ہیں ان کو بھی ہم اس کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ لو اور کچھ دیر کا کرنا پڑے گا, لیکن یہاں پاکستان میں ایک ریکنسیلیشن کا ماحول کریٹ کریں. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. آپ اپنی جو عقل کل ہے جس کو آپ اپنے عقل سمجھتے ہیں اس کو پلیز استعمال نہ کریں. اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہی اب فائدہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ.